الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ یہ کل علامہ اقبال کے حوالے سے 9 نومبر کا دن ہے، اگرچہ اس دن کو اب لوگوں نے منانا بھی چھوڑ دیا ہے اور اقبال کا پیغام سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے، بلکہ لگتا تو ایسا ہے کہ اقبال کے فکر پر اور ان کی شخصیت پر اور ان کے کام پر پانی پھیر دینے کا منصوبہ ہے۔ آثار تو ایسے نظر آتے ہیں۔ اقبال رحمہ اللہ کی شخصیت جتنی بڑی ہے اتنی ہی اس کے خلاف بولنے والے کی بھی کمی نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اقبال صرف شاعر تھا، خود اس کے زمانے میں اس کی زندگی میں انہوں نے یہ باتیں سنی تھی کہ لوگ مجھے شاعر کہتے ہیں، اور انہوں نے اس کا جواب بھی دیا، من کجا نغمہ کجا و من کجا ساز و سخن بہانہ است۔ کہتے ہیں میں نغمے پڑھنے والا نہیں، یعنی جو شاعری ان کی کمال کی شاعری ہے جس کی بنیاد پر اس کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے، اسے بھی وہ اپنی صلاحیت کے حوالے سے اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ کہتے یہ تو میرا ایک ذریعہ ہے، اس کے ذریعے تو میں ایک بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ ساز و سخن بہانہ است، یہ جو میں باتیں شعر و شاعری میں بیان کرتا ہوں اور اس کو شعر کا ایک انداز دیتا ہوں، یہ تو ایک ذریعہ ہے، ایک بہانہ ہے، اصل مقصد تو میرا کوئی دوسرا ہے۔ سوئے قطار می کشم ناقے بے زمام را، میں تو ان اونٹنیوں کو اسی لائن پہ دوبارہ لانا چاہتا ہوں جو وہ اونٹنی اپنی قطار اور اپنے لائن کو چھوڑ کر بھٹک رہی ہے۔ دوسرا شعر بھی ان کا یہی ہے نا، وہ جو دعا میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بھٹکے ہوئے آہو کو، تو کبھی وہ آہو کا نام دیتے ہیں، کبھی وہ ناقہ کا نام دیتے ہیں، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وہ ساتھ صحرا دے۔ کہ جو آہو، جو صحرائی بکری، آہوی تاتار، وہ بھٹک گئی ہے، اور جو آہو بھٹک گئی ہے اس کے شکار ہونے کا خطرہ ہے۔ ظاہر ہے اس کو راستہ نہیں معلوم، اور اس کی اصل جگہ کون سی ہے کہ اس کو پھر سوئے حرم لے چلے، اس کو حرم کی زمین کا راستہ دکھانا چاہیے۔ حرم میں شکار ممنوع ہے، حرم میں اسے امن و امان ہوگا۔ وہ مومن، وہ مسلمان اقوام جو راستے سے بھٹک گئے ہیں، میں اس شعر و شاعری کے ذریعے ان کو سیدھے راستے پہ لا رہا ہوں، میں ان آہوی صحرائی کو حرم کا راستہ دکھا رہا ہوں۔ شاعری تو اسی کے لیے ایک بہانہ ہے۔ اور کبھی اس اعتراض کا جواب اس انداز سے دیتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ من میری امم داد است خواہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ آپ ہی سے مجھے توقع ہے کہ آپ مجھے داد دیں گے۔ مرا یاراں غزل خانی شمردہ، اس زمانے کے لوگ تو مجھے غزل خوان کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں اقبال غزل سنانے والا۔ یہ تو بہانہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ شاعر بھی نہیں ہے، کس نے کہا کہ وہ شاعر مشرق ہے؟
مشرق میں بہت اور بھی شاعر ہیں، لیکن اقبال ہے کون؟ اقبال کی شخصیت آپ سمجھیں گے جب آپ چار باتیں سمجھیں گے کہ اقبال کی شخصیت ان چار عناصر سے بنی ہے۔ وہ مومن کی شخصیت بھی چار عناصر سے بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ اب مسلمان کن عناصر سے بنتا ہے؟ غلامی، مکاری، عیاری، جہالت، ضمیر فروشی۔ آج کا مسلمان ان چار عناصر سے، ان پانچ عناصر سے بنا ہے۔ اقبال مسلمان اور مومن جو چار جو ایلیمنٹس ہیں، جو چار عناصر ہیں، عناصر ترکیبی، اسی سے بنانا چاہتے ہیں۔ خود اقبال کی شخصیت بھی ان چار عناصر سے بنی ہے۔ حب رسول پہلی چیز ہے، محبت رسول۔ اقبال کے دماغ کے اندر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ربیع الاول کا بھی مہینہ ہے نا، ہم ذرا سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ اور اقبال کے دل میں ایسے پہرائے میں اور ایسے نئے اسلوب میں اقبال نے جو محبت رسول کا حق ادا کیا، وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ میں بھٹکا ہوا تھا، مجھے راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے سکھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بئی پیری رہے یثرب گرفتم، اب بڑھاپے میں جب ساری دنیا کی خاک چھان چکا، اب میں نے یثرب، مدینے کا راستہ انتخاب کیا ہے، اختیار کیا ہے۔ اور سرور بئی پیری رہے یثرب گرفتم، نواخاں السرور عاشقانہ، مثال آمرغے کی در صحرا سر شام کشاید پر بفکر آشیانہ۔ کہتے پرندہ بھٹک جاتا ہے اور کبھی کبھی ادھر ادھر بھاگتا ہوا جب شام سورج ڈھل جاتا ہے، اسے اپنے آشیانے کی فکر ہوتی اور اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ بال چلو اب بھٹک جاؤ گے، مزید بھٹک جاؤ گے، اب اپنے آشیانے کی طرف سفر باندھو۔ کہتے ہیں میں بھی اسی طرف سفر باندھ لیتا ہوں۔ لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو نقشہ کھینچتے ہیں، جو تصویر کھینچتے ہیں، میرے علم کی حد تک کئی کتابیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے پڑھنے کی، کئی لوگوں کے افکار سننے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ یہ نقطہ اور یہ تصویر کشی کسی کے ہاں نہیں ملی۔ وہ کہتے ہیں تو غنی از عرضها اظہرت عالم من فقیر، مولا تو سارے جہانوں سے غنی ہے، میں تو فقیر ہوں۔ روز محشر عذرہائے من پذیر، قیامت کے دن میری بہانے ہیں، ظاہر ہے گناہ کرنے کے تو بہانے ہی ہوتے ہیں، میری معذرت کو قبول فرما، قیامت کے دن میری معذرتوں کو قبول فرما، مجھے بخش دے۔ لیکن گر تمہیں خواہی حسابم ناگزیر، اگر تمہارے علم میں یہ ہو کہ میرے ساتھ ضرور حساب ہو، حساب میرے ساتھ ضرور، تمہارے علم اور حکمت کا تقاضا ہو کہ حساب ہو جائے میرے ساتھ، تو ایک درخواست وہ کیا ہے کہ از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بدور، یہ محاسبہ میرا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ ہو، ان کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ اچھا تو خاتم النبیین ہے اور تمہارا ایک امتی اتنا گناہگار ہے،
اس کے نام اعمال میں یہی سیاہکاریاں ہیں، تو میری سیاہکاریوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے اوجھل، یہ ان کا عشق ہے۔ اور پھر جب وہ فرماتے ہیں کہ وہ جواب شکوہ میں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے ہیں، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا ہے۔ یہ دنیا میں اندھیرا ہے، اور یہ اندھیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی کے علاوہ یہ اندھیرا چھٹ نہیں سکتا۔ اور پھر جب وہ فرماتے ہیں کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور تم اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنا منزل مقصود بنا رہے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ساری دنیا کیا ہے، یہ تو تمہارے مقام کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، تم اپنا مقام پہچانو، اسی خودی کی طرف بھی میں آتا ہوں۔ لیکن یہ پہلی بات جو اقبال کی شخصیت میں، اس کی عناصر ترکیبی میں جو پہلی بات تھی وہ تھی عشق رسول، محبت رسول۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے کتاب اللہ سے محبت، اللہ کی کتاب سے محبت اور اللہ کی کتاب کی پہچان۔ تو نمی دانی کی آئینی تو چیز، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہاری زندگی کا آئین اور دستور کیا ہے؟ زیر گردوں سر تمکینے تو چیز، تمہیں نہیں معلوم کہ اس دنیا کے اندر، اس آسمان کے نیچے تمہاری قوت کا راز کیا ہے؟ کتاب زندہ قرآن حکیم، وہ زندہ کتاب جو زندوں کے لیے ہے، زندوں کے لیے ہے، آپ نے مردوں کے لیے بنا دیا۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، وہ زندہ کتاب قرآن، حکمتی او لا یزال استو قدیم، جس کی حکمت کبھی وہ نہیں ہوتی، پوشیدہ نہیں ہوتی، وہ ابتدا سے ہے اور انتہا تک رہے گی۔ یہ قرآن مجید، اس کو اپنی زندگی کا آئین بناؤ۔ اور اسی وجہ سے تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جب میرے ہاتھ میں قرآن رویا تو مجھے اس نے قرآن نے یہی کہا نا، چمن در دل نداری نہز دستم، مومن دل میں تو تم کسی اور کتاب کو جگہ دے چکے ہو اور ہاتھ میں مجھے رکھتے ہو، اگر مجھے دل میں جگہ نہیں دیتے ہو تو ہاتھ سے بھی مجھے رکھ دو۔ دل میں جگہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر جب فرماتے ہیں کہ تم کتاب کو سمجھنا چاہتے ہو، ترجموں سے سمجھنا چاہتے ہو، الفاظ سے سمجھنا چاہتے ہو، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشاہ نرازی نہ صاحبے کا شاف، تفسیریں پڑھتے رہو۔ تفسیریں پڑھنے سے تمہیں قرآن نہیں سمجھ آئے گا، اس قرآن کو رہنما اور امام بنا کر اس کے پیچھے چلنے سے پتہ چلے گا تمہیں قرآن کیا کہتا ہے، کس راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن تو اس کو راستہ کہتا ہے۔ راستے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس پہ جائیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو راستے کی رہنمائی کرتا ہے، بہترین راستے کی۔ تیسری چیز جو اقبال کی شخصیت میں ہے وہ سحرخیزی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں گرچ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹی مجھ سے لندن میں بھی آداب سحرگاہی۔ بڑی سردی تھی یورپ میں، برطانیہ میں، اور صبح اٹھنا بڑا مشکل تھا، لیکن وہیں پہ مجھ سے تہجد قضا نہیں ہوئی۔ اور پھر فرماتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر۔
آپ بڑے آدمی ہوں، آپ کا مطالعہ بھی وسیع ہے، آپ کی شخصیت بھی بہت بڑی ہے، آپ نے علم بھی بہت حاصل کیا ہے، لیکن خدا کے ساتھ آپ کا راز و نیاز نہیں ہے، اللہ سے آپ کا خصوصی تعلق نہیں ہے بندگی کا، راز و نیاز کا۔ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور آپ اٹھ کر اپنے رب سے باتیں کریں، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اور کبھی تو کہتے ہیں نہ چھین لذت آہ سحرگہی مجھ سے، مولا مجھ سے یہ لذت اور یہ مزہ مجھ سے کبھی واپس نہ دے، یہ میرا متاع ہے، یہ میری متاع حیات ہے۔ زندگی میں بہت مدت بعد میں نے اس راز کو پا لیا ہے، اس مزے کو میں نے پا لیا ہے، اس لذت سے میں بھراور ہو چکا ہوں، یہ مجھ سے چھین نہ لی جائے۔ یہ تیسری چیز ہوئی، اور چوتھی چیز ہے خودی، جس کو کہتے ہیں، یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، میں پچھلے رمضان میں شخصیات پر بات کر رہا تھا تو اس کے لیے مطالعہ بھی کر رہا تھا، تو میں نے اقبال کی خودی پر سوچا، غور کیا، میں نے سوچا یہ اقبال نے خودی کہاں سے سیکھی ہوگی؟ تو سوچتے سوچتے یہی آیت میرے سامنے آ گئی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، سورہ الحشر کی آیت۔ اور پھر مطالعہ میرا جاری تھا تو اقبال نے خود، بعد میں مجھے پتا چلا کہ اقبال سے کسی نے پوچھا یہ خودی آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ اس نے کہا کل آ جاؤ۔ کل آیا تو کہتے ہیں میں چلا گیا تو کتاب پڑھی کہ مجھے کہتے ہیں کتاب اٹھاؤ، میں نے اٹھائی تو قرآن مجید تھا۔ کہتے ہیں مجھے اقبال نے کہا سورہ حشر اٹھاؤ، حشر میں نے اٹھائی، اسی آیت پر انہوں نے انگلی رکھ دی، میں نے اسی سے سیکھی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا آپ بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ وہ لوگ ہیں جو بدعمل ہیں، بد کردار لوگ ہیں۔ بد کردار لوگ خدا کو نہیں جانتے، خود کو بھی نہیں جانتے، وہ خدا نا آشنا ہو جاتے ہیں تو وہ خود نا آشنا بھی بن جاتے ہیں، اپنے آپ میں رہنا چاہتے ہو، اپنے من میں رہنا چاہتے ہو۔ اسی وجہ سے تو اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اور پھر اس کے بعد من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ من کیا چیز ہے اور تن کیا چیز ہے؟ تن مکر و فن ہے، سود و زیاں ہے، اور من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، اور تن کی دنیا چھاؤں ہے، آتا ہے دن جاتا ہے دھن۔ اور من کی دنیا میں نہ پایا میں نے شیخ و برہمن، من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج۔ مغربی تہذیب آپ کے من پر اثر انداز، وہ ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، ان کے ہاں تن ہے، ان کے ہاں تن پروری ہے، ان کے ہاں روح کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، اور من کی دنیا میں نہ پایا میں نے شیخ و برہمن۔ لیکن آخری بات جو فرماتے وہ بڑی زبردست بات ہے، وہ کہتے ہیں پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات۔ ہاں، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی، کون سی بات تھی کہ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو غیر کے آگے جھکتا ہے تو چلو دنیا تو مل جاتی ہے؟ نہیں، دنیا بھی نہیں ملتی، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال رحمہ اللہ بہت عظیم، لیکن اقبال سے سب سے زیادہ ظلم ان لوگوں نے کیا جو اللہ کی کتاب سے جنہوں نے سب سے زیادہ ظلم کیا، جو اس کے نام لیوا ہیں، جس کے نام لینے والے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہے۔ وہ اشعار پڑھتے ہیں تو گانے ڈنگ ڈونگ بجا کر پڑھتے ہیں اور سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے، کتنے لوگ ہیں؟ گنے چنے لوگ، ہاتھوں پر انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ یہ نہیں جانتے۔ اسی لیے تو خسرت دنیا والآخرہ، من بھی ڈوب گئی